بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 99 نیوز کے ساتھ میں ہوں سہیل چودھری۔ نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ اسلام آباد پولیس نے غیر قانونی اسلحہ اور ایمونیشن کی بڑی مقدار کیسے برآمد کی، تفصیل جانیں ایس ایچ او تھانہ ترنول اشتیاق حسین۔ میرا نام سید اشتیاق حسین شاہ ہے اور میں بطور ایس ایچ او تھانہ ترنول میں فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی صاحب نے حال ہی میں اسلام آباد کو اسلحہ سے پاک کرنے کے متعلق ایک مہم کا آغاز کیا، جس میں اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ آپریشن اور سرچنگ اور کومنگ کے آپریشن اسلام آباد پولیس کی جانب سے اسلام آباد کے شہریوں کے تحفظ کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اسی مہم کے سلسلہ میں عوامی آگاہی کی ایک مہم سٹارٹ کی گئی، جس میں ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ اتفاق کالونی کے اندر ایک ڈیرا بنا ہوا ہے، جس میں کافی مقدار میں اسلحہ بھی ہے اور وہاں کے کچھ لوگ اسلحہ لے کے پبلک کے درمیان گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، جس سے عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ جو اس اطلاع پہ ہم نے اتفاق کالونی میں اس متعلقہ ڈیرے پر ایک ریڈ کیا، جہاں سے ہمیں بڑی مقدار میں اسلحہ منیشن برآمد ہوا۔ جو اس اسلحے میں 5 آٹومیٹک مشین گن تھیں، ایک ریپیٹر تھا اور 10 پسٹل شامل تھے۔ اس بھاری مقدار کے ساتھ نمائش کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کیے گئے، ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے اور مزید تفتیش ان سے عمل میں لائی جا رہی ہے۔ میری اسلام آباد کے تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ اپنے ارد گرد و نواح پہ نظر رکھیں، کہیں بھی اس طرح کا کوئی اسلحے کی نمائش ہوتی ہے یا کوئی شخص اسلحہ لے کے پبلک کے درمیان گھومتے ہے یا اس کا آزادانہ استعمال کر رہے ہیں، فوری طور پہ پکار 15 یا قریبی پولیس اسٹیشن کو آگاہ کریں۔ اسلام آباد پولیس آپ کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ نیوز ایڈیٹر امن نصیر راجپور سے پنجاب گرامر اسکول عارف والا میں ہونہار بچوں اور طالبات کی حوصلہ افزائی، سالانہ رزلٹ اناؤنس۔ اڈا محمد نگر کی تاریخ میں پہلی اسلامی طرز پر تعلیم کی دنیا میں ابھرتا ہوا نام۔ پنجاب گرامر اسکول 3 سال میں بہترین کارکردگی اور بہترین اور معیاری اسکول سسٹم کو سراہا۔ تیسرا عظیم الشان پروگرام پنجاب اسکول اڈا محمد نگر کیمپس پرنسپل محمد عزیز خان، ڈائریکٹر طارق عزیز خان، آرمی آفیسر فوجی رب نواز ڈاہا، زیر نگرانی شاہ نواز خان ڈاہا، خصوصی شرکت پروفیسر ممتاز احمد خان، کامرس کالج محمد رضوان غزالی، پبلشر احمد سعید خان، نمبردار رضوان احمد خان ڈاہا، جنرل سیکرٹری شبیر احمد خان، طارق پرویز، حاجی لال خان ڈاہا۔ دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے گئے۔ حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے بچوں کو اسناد سے نوازا گیا۔ آخر میں پرنسپل نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ برے والا میں 2 اوباش افراد نے گن پوائنٹ پر 13 سالہ لڑکے کو بدفعلی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان جنسی زیادتی کی ویڈیوز بھی بناتے رہے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ تو درج کر کے متاثرہ بچے کو میڈیکل رپورٹ کے لیے تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا۔ برے والا تھانہ سٹی کی حدود میں واقع پی بلاک میں 2 اوباش افراد نے 13 سالہ لڑکے کو گن پوائنٹ پر مبینہ بدفعلی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان دوران جنسی زیادتی موبائل سے ویڈیوز بھی بناتے رہے اور پھر موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے متاثرہ لڑکے محمد اویس کے والد کی مدعیت میں نامزد ملزمان کے خلاف فوجداری دفعہ 375 اور 292 کے تحت مقدمات درج کر لیے اور میڈیکل رپورٹ کے لیے ڈاکٹ جاری کرتے ہوئے تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا۔ ایس ایچ او سٹی کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ملزمان کے خلاف مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ ملک طالب حسین، 99 نیوز برے والا۔ چنیوٹ صحافی بشارت علوی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر، مکمل تحقیقات کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں صحافت پر ایک اور سنگین سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا، جہاں صحافی بشارت علوی اور شرافت علوی کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹی اور من گھڑت ایف آئی آر درج کروائی گئی۔ دستیاب حقائق کے مطابق جس وقت وقوع پیش آنے کا وقت شام 5 بجے بتایا جا رہا ہے، اسی دوران صحافی بشارت علوی 4 بجے سے 6:30 بجے تک پریس کلب میں ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھے۔ ذرائع کے مطابق پریس کلب میں جاری میٹنگ کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے، جبکہ وہاں نصب کیمروں کی فوٹیج بھی اس بات کی واضح گواہی دیتی ہے کہ بشارت علوی وقوع کے وقت جائے وقوع پر موجود ہی نہیں تھے۔ اس کے باوجود دانستہ پروپوگنڈا کرتے ہوئے علوی برادران کو نشانہ بنایا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ کھنہ شاہ نواز ڈوگر، انرجیٹک آفیسر، آج کل اسٹریٹ کرمنل کے خلاف کافی مؤثر حکمت عملی سے کام کر رہے ہیں۔ تھانہ کھنہ جیسے ہائی کرائم زون میں ایس ایچ او شپ کوئی آسان کام نہیں۔ یہ تعیناتی دن رات کی قربانیاں مانگتی ہے۔ تھانہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ شاہ نواز ڈوگر پوری رات پنٹوریاں، برما اور غوری ٹاؤن کے علاقوں میں خود گشت پر ہوتے ہیں، اپنی نیند قربان کر کے محنت کر رہے ہیں، بس وہی روایتی حربے رکاوٹ ہیں۔ تھانہ کھنہ کے علاقہ میں اس نئے چہرے سے عوام کو اچھی توقعات ہیں۔ اب رک کریں گے قصور کے نواحی علاقہ راجہ جنگ کے علاقہ سے 5 سالہ معصوم بچے کی ڈیڈ باڈی ملنے کا معاملہ۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان مدعی مقدمہ کے گھر پہنچ گئے، والد اور اہل علاقہ سے ملاقات کی، اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی اور جلد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کروائی۔
DPO قصور نے جائے وقوع پر وزٹ کیا. PFSA اور کرائم سین یونٹ کا شواہد اکٹھے کرنے کے لیے طلب کیا. بچے کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ بلے شاہ ہسپتال قصور میں منتقل کر دیا گیا ہے. 5 سالہ معصوم بچے کے اندھے قتل کیس کو ٹریس کرنے کے لیے اسپیشل ٹیم ورک کر رہی ہے. انشاءاللہ جلد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اور درندہ صفت ملزم کو منظر عام پر لایا جائے گا. خبر شامل کرتے ہیں ضلع خوشاب جوہر آباد سے. چودھری شوکت پرویز کی رپورٹ کے مطابق ضلعی ہیڈ کوارٹر جوہر آباد سمیت ضلع خوشاب کے متعدد علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش کہیں تیز کہیں رمجم. موسم خوشگوار ہو گیا. جوہر آباد میں خوشاب، قائد آباد اور نور پور تھل کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 1-2 دن تک جاری رہے گا. MPA ملک عرفان شفیع مرحوم کی نماز جنازہ داتا حنجر پیر قبرستان لاہور میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں صوبائی اور وفاقی وزراء، ارکان اسمبلی، سیاسی و سماجی قائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نماز جنازہ میں راشد صدیق کھوکھر سمیت کھوکھر قائدین کی بڑی تعداد اور شہریوں نے شرکت کی. شرکا نے مرحوم کے بلند درجات مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. مرحوم عرفان شفیع کھوکھر انتہائی ملنسار اور شفیق انسان تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو یہ صدمہ ہمت و حوصلے سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنیور ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن کی ٹیم کی ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹرڈ صدر چودھری شاہد محمود سے تعارفی میٹنگ. چودھری شاہد محمود کی سرپرستی میں کام کرنے کا عہد. سب نے نیک نیتی ایمانداری سے ڈسٹرکٹ پریس کلب کی قیادت میں کام کرنے کا حلف دیا. اس موقع پر چودھری اللہ رکھا، اورنگزیب، غلام مرتضیٰ ہیرو بھی موجود تھے. تعارفی میٹنگ بھی چنیور ڈیجیٹل میڈیا کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ڈسٹرکٹ صدر چودھری شاہد محمود کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے اپنی سرپرستی میں ہمیں کام کرنے کا موقع دیا. چودھری شاہد محمود، چودھری اللہ رکھا، غلام مرتضیٰ ہیرو نے چنیور ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم کو ڈسٹرکٹ پریس کلب میں ویلکم کیا اور کہا کہ زد صحافت کرنے والے ایک پل بھی ہم ساتھ نہیں. حق سچ کی آواز بلند کرنے والوں کو ہر دکھ سکھ میں ہم ان کے ساتھ. آخر میں ایک بار پھر آصف اقبال، حاجی شوکت محمود بٹی، فیصل علی مہر، محمد یاسین حرل، شیخ بلال سعید، ذیشان خالد، ہاشم علی زرگر، سید آصف شاہ، چودھری وقار سلار، حاجی عارف رانا، طاہر بشارت علوی اور رضا فیصل نے شکریہ ادا کیا. خبر شامل کرتے ہیں خوشاب جوہر آباد سے. چودھری شوکت پرویز کی رپورٹ کے مطابق چرچز اور مسیحی عبادت گاہوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خوشاب پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. DPO خوشاب ڈاکٹر امارا شرازی نے چرچ ڈیوٹی کو چیک کیا اور افسران و ملازمان کو ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دینے کی ہدایت کی. ضلع بھر کے تمام چرچز، مسیحی عبادت گاہوں اور ان کے گرد و نواح میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے. سیکیورٹی انتظامات کے تحت تمام داخلی و خارجی راستوں پر مؤثر نگرانی، واک تھرو گیٹس، چیکنگ اور پٹرولنگ کے نظام کو مزید بہتر بنایا گیا ہے. SDPOز اور SHOز خود سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں اور ڈیوٹی پر موجود افسران و اہلکاروں کو مسلسل بریف کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی مشکوک صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے. قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کی رکن صوبائی اسمبلی ملک عرفان شفیع کھوکھر کی وفات پر اظہار تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ کھوکھر پیلس لاہور آمد. وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان بھی ہمراہ تھے. قائم مقام گورنر کی ملک عرفان شفیع کھوکھر مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خوانی کی گئی. ملک محمد احمد خان کی مرحوم کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی. ملک عرفان شفیع کھوکھر مرحوم کی سیاسی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. مرحوم کی سیاسی و پارلیمانی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. قائم مقام گورنر کی مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا. اور ملک شفیع کھوکھر، سیف الملوک کھوکھر، MNA افضل کھوکھر، MNA فیصل ایوب کھوکھر، منسٹر سپورٹس اور توانائی پنجاب سے فاتحہ خوانی. اب رک کریں گے نارووال کا، جہاں پر وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال یونیورسٹی آف نارووال کے دوسرے سالانہ کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. عام پر کھڑا ہے کہ ہمیں فیصلہ کن اڑان بھرنے کی تیاری کرنی ہے. ہم نے اپنی محنت کے ساتھ پاکستان میں ایسی مصنوعات بنانی ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کی شناخت بن سکے. ہم نے پاکستان کی معیشت کی مضبوطی کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. ہم نے پاکستان کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں قیادت دینی ہے. ہم نے پاکستان کے اندر نوجوانوں کے لیے وہ ہنر اور صلاحیتیں لانی ہیں کہ جس سے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہوں. آج
میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی ہی آپ کو اس بات کی علامت اور تصویر بن کے بتائے گی کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نوجوانوں کے دوست ہیں اور ہم تبدیلی کی علامت ہیں، 4 سالوں میں اس یونیورسٹی کے اندر ایک اینٹ نہیں لگ سکی، جبکہ 2 ارب روپے کے منصوبے مکمل ہوئے خزانوں کے اندر پڑے تھے۔ اور آپ کو وہ وقت یاد ہوگا کہ جب ایک بارش ہوتی تھی تو ہماری نوجوان بچیاں اور بچے کس طرح اس پھسلان کے اندر اور چکنی مٹی کے اندر گرتے پڑتے یونیورسٹی میں آتے اور جایا کرتے تھے۔ لیکن 2022 کے بعد جب وہ تبدیلی رخصت ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وہی 14 عمارتیں جو رکی ہوئی تھیں آج کیمپس کے اندر تعمیر و ترقی کے نتیجے میں پچھلے 2 سالوں میں کیمپس کا نقشہ بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے؟ بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا تبدیلی اس کو کہتے ہیں جو آپ نے 2 سالوں میں یونیورسٹی کے اندر دیکھی ہے، یا وہ تبدیلی تھی کہ جس میں 4 سال تک کوئی پرسان حال نہیں تھا اور آپ لوگ ایک کچی مٹی کے اندر یہاں پر گرتے پڑتے پھرتے تھے؟ آج الحمدللہ نہ صرف یہ کہ یونیورسٹی ترقی کر رہی ہے، بلکہ پچھلے دور کی بدولت جو ڈاکٹر اشفاق سینٹر آف ایکسیلنس، اس کی زمین کو پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، آج وہ زمین بھی یہ یونیورسٹی حاصل کر چکی ہے۔ اور اگلے 3 سالوں میں اس میں جو سینٹر آف ایکسیلنس بنے گا اس کے اندر صرف نارووال کے طلبہ طالبات نہیں ہوں گے، پورے پاکستان سے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی 2029 تک اس یونیورسٹی میں آپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو بھی تعلیم حاصل کرتا ہوا دیکھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے۔ ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او اکاڑا محمد راشد ہدایت نے کرسمس کی آمد سے قبل ضلع بھر میں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی پی او نے کیتھولک چرچ، ناصری چرچ اور کرائسٹ چرچ کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا اور موقع پر موجود افسران و اہلکاروں کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ ڈی پی او اکاڑا نے کہا کہ کرسمس کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر میں 1000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور کیے گئے ہیں تاکہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جا سکے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح کرسمس کے موقع پر صفدرآباد کے شہری علاقوں اور مختلف چرچز میں صفائی کے خصوصی انتظامات۔ یاسین برادرز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور تحصیل مینیجر حمزہ امین کی شاندار کارکردگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر یاسین برادرز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیر انتظام صفدرآباد میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یاسین برادرز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تحصیل مینیجر حمزہ امین نے چارج سنبھالتے ہی صفدرآباد میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے متحرک حکمت عملی اپناتے ہوئے مختلف یونین کونسلز اور شہر کے مختلف چرچز میں صفائی کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کی نگرانی میں تحصیل مینیجر حمزہ امین نے شہر کے مختلف علاقوں اور چرچز کا دورہ کیا، صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور متعلقہ عملے کو ہدایات جاری کی کہ صفائی کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ تحصیل مینیجر حمزہ امین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہریوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رحمت اللہ برڈو کی خبر کے مطابق سکھر سائٹ ایریا کے رہائشیوں کا اپنے UC2 کے نمائندگان کے خلاف احتجاج۔ ناظرین، اس وقت ہم سولنگی محلہ سائٹ ایریا UC2 کے پاس کھڑے ہیں۔ یہاں کے رہائشیوں کی شکایت ہے کہ جب 5 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک یہاں کے نمائندے، چیئرمین سجاد اللہ کو، وائس چیئرمین غلام شبیر ڈریو اور کونسلر عبدالجبار ڈریو، انہوں نے آج تک ہمیں پوچھنے تک بھی نہیں آیا تو کیا تکلیف ہے، کیا نہیں ہے، کیا پریشانی ہے۔ نہ کوئی جو انہوں نے پہلے وعدے کیے تھے کہ بھائی آپ کو ہم ٹرانسفارمر دیں گے، ہم آپ کو علاقے کی ترقی کریں گے، صفائی صاف ستھرا رہے گا آپ کا، نہ کوئی یہاں کو صفائی کے لیے آیا ہے۔ آپ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں کی جو صفائی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کچرا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی صفائی کے لیے نہیں آتا ہے۔ کوئی مین ڈیٹ میں ایک بندہ آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی نہیں آیا۔ السلام علیکم۔ سولنگی مالو برادر برڑا مالو اجن مالو یہ سجو مالو ہے۔ ان سجے مالے کے 500 گھروں اساں کے وڈی تکلیف آ۔ تکلیف اساں کے صفائی بفائی کانے
हा सफ़ाई बि न आहे, लाइटां बि न आहिनि, ऐं हे सॼो ॿार जेके नंढा आहिनि ऊंधारे में रहनि था, मच्छर खाइनि था, बिजली जी तकलीफ़ असांखे वॾी आहे, प्लेटनि लाइ चई वियो आहे सफ़ाई कान्हे। अब रुख करेंगे शेखुपुरा का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस के सिलसिला में ज़िलई बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी और ज़िलई अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इजलास की सदारत की। एडिशनल SP नबील खोखर, अरकान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी, मसीही बरादरी के नुमाइंदगान और मुतल्लिका महकमों के सरबराहान की इजलास में शिरकत। इजलास में ज़िलई बैनुल मज़ाहिब कमेटी के अरकान ने क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से तजावीज़ पेश की और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियती मुसलमानों के पास मुक़द्दस अमानत है। डिप्टी कमिश्नर, क्रिसमस के मौका पर हमें दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है, मसीही बरादरी के खुशियों भरे त्यौहार में बराबर के शरीक हैं। शेखुपुरा में क्रिसमस के मौका पर गिरजाघरों को बिजली की लोड शेडिंग से इस्तिस्ना हासिल किया जाएगा। सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा पुलिस की जानिब से मसीही बरादरी को गिरजाघरों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। क्रिसमस के मौका पर अमन की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए अरकान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी को अपनी मुस्बत काविशों को यकीनी बनाना होगा। सांगड़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में मोहम्मद कज़ाफ़ी एडवोकेट भी उम्मीदवार हैं। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से। ये सांगड़ समेत पूरे सिंध के अंदर इस वक्त जितने भी बाहर से वहाँ पर जो इस वक्त 2026 के इलेक्शन के हवाले से सरगर्मियाँ अपने अरूज पर आ चुकी हैं। सांगड़ डिस्ट्रिक्ट बार की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सईद खान नज़ामानी, महबूब आलाई, चौधरी इफ्तार अहमद, नंद कुमार गोकलानी समेत दीगर जहाँ पे वकला जो हैं वो बार काउंसिल्स के सदर बने। लेकिन ज़्यादातर जो बार काउंसिल के सदर बनते हैं उनको यहाँ पर फंक्शन लीग यानी कि पीर पगारा की उनको हमायत हासिल होती है। इस वक्त सांगड़ का जो इलेक्शन के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो तैयारियों की बात कर ली जाए तो इस वक्त सीनियर तरीन एडवोकेट मोहम्मद कज़ाफ़ी जो है उन्होंने नामजद अपने जहाँ पर नामजद हुए हैं फंक्शन मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से इलेक्शन के हवाले से। क्या सरगर्मियाँ होंगी, किस तरह से ये इलेक्शन लड़ा जाएगा, हम बात कर लेते हैं मोहम्मद कज़ाफ़ी से। मोहम्मद कज़ाफ़ी जो है वो सीनियर तरीन वकील के साथ हाई कोर्ट और मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर वहाँ पे ये उनके केसेस भी हैं और मुख्तलिफ उनको तजर्बात भी हैं इलेक्शन के हवाले से। गुज़श्ता जो जहाँ की जो बॉडी थी उसके अंदर भी वो मौजूद थे और मुख्तलिफ पार्टियों के और मुख्तलिफ वकला की उनको हमायत हासिल है। वकील अपना एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ सर जी। शुक्रिया इशफाक साहब, आपने हमें आज मौका फराहम किया है मीडिया प्लेटफार्म पे। सांगड़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इंशाअल्लाह ताला हमने 2026 के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कैंडिडेट हैं सदारत की सीट के लिए और हमारा वर्क जो चल रहा है मुख्तलिफ डोर टू डोर वकला के दरमियान। और मुझे उम्मीद है कि मुझे अल्लाह पीर सिंह पगारा भी मेरी हमायत का ऐलान करेंगे और जो है यहाँ के मकामी जो पीर साहब पगारा के खुलफा हैं, मोअज़्ज़िज़ीन हैं, वो मेरी सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनकी सपोर्ट से मैं इंशाअल्लाह ताला भारी किसी से कामयाब होकर वकला की खिदमत के लिए मैं खड़ा हूँ। जो यहाँ के मसाइल वकला के यहाँ पे सांगड़ ज़िले का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ पे स्पेशल कोर्टें नहीं है। सिंध की तमाम डिस्ट्रिक्ट में हैं, शिकारपुर, जकमाबाद, मिशर एंटी टेररिस्ट कोर्ट, दहशत गर्दी कोर्टें, मगर सांगड़ में नहीं है। बैंकिंग कोर्ट यहाँ पे नहीं है। हज़ारों केस हैं सांगड़ के, तकरीबन 50,000 के करीब बैंकिंग कोर्ट में केस हैं सांगड़ के हैं, हज़ारों केस हैं, मगर यहाँ बैंकिंग कोर्ट नहीं है। यहाँ 120 कार्टन फैक्ट्री हैं, यहाँ पे शुगर मिल है, यहाँ पे लेबर कोर्ट नहीं है। इस तरह सांगड़ में बहुत सी स्पेशल कोर्टें नहीं हैं। अगर हम जीत गए इंशाअल्लाह ताला तो हम यहाँ पे इन स्पेशल कोर्टों को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए हम बाकायदा हाई कोर्ट पर लिख पढ़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कोशिश है कि यहाँ पे जो भी है सांगड़ के जो आवाम है जिस चीज़ों से महरूम है अदालती निज़ाम से, उसको यहाँ पे फ़ाल करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके लिए मैं यहाँ इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे जो है अल्लाह पीर सिंह पगारा और उनके मोअज़्ज़िज़ीन खुलफा मेरी भरपूर हिमायत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनकी मेहनत, लगन और वकला दोस्तों की वोटों से भरपूर तरह से कामयाबी हासिल करके इस ज़िले के जो वकला का है जो भी कानूनी मसले हैं उनको हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जी, पीर साहब पगारा समेत जहाँ के मकामी क़यादत और मकामी वकला और तमाम जो जहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हमायत हासिल करने के लिए मोहम्मद कज़ाफ़ी जो है वो सरगर्म है और यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब जो है वो भी उनकी पूरी हमायत कर रहा है और यहाँ पर भी उनको नेशनल प्रेस क्लब के मेम्बरान की, दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसके साथ होंगे। पीर साहब पगारा तक अगर उनको जाने की जहाँ पर अगर हमें कहेंगे तो हम उनके साथ वहाँ पे भी जाएंगे और पीर साहब को भी इस हवाले सर्च करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 2026 का जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो सदर होगा वो मोहम्मद कज़ाफ़ी होगा। जी, अब रुख करेंगे रावलपिंडी का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे आकब अली। रावलपिंडी में SHO रवात इंस्पेक्टर जाहिद ज़हूर और टीम की बड़ी कार्रवाई
موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث گینگ کا سرگنا ساتھی سمیت گرفتار، مزمل خان اور ساتھی یاسر سے لاکھوں روپے مالیت کی چوری شدہ 14 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ اب رخ کریں گے سانگڑ کا سیشن ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ کے جج ایڈیشنل سیشن جج گلرام قادر تنیو کی عدالت نے فارن ایکٹ میں جرم ثابت ہونے پر مجرم ایوب خان افغانی کو 10 ماہ قید بامشقت اور 20,000 روپے پاکستانی کرنسی میں جرمانہ ادا کرنے کی سزا کا فیصلہ سنا دیا۔